میں نے تیسری بار بیٹی جنی تو شوہر طلاق دے کر چلا گیا۔ میری آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نہ تھا کہ اپنا پیٹ پالتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ نوکر گھر سے نکالنے لگی تو بولا، بیگم صاحبہ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ اچانک میرے ذہن میں آئیڈیا آیا اور نوکر کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر تم مجھے روزانہ 50,000 دو گے تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوشی خوشی مان گیا۔ اب وہ روزانہ مجھے 50,000 لا کر دیتا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیا کام کرتا ہے۔ کچھ پوچھتی تو وہ غور بڑھا جاتا۔ ایک دن چپکے سے اس کا پیچھا کیا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو اپنا۔ نرس نے میرے کان میں بتایا کہ آپ نے اس بار بھی بیٹی جنی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دل میں خیال آیا، کاش میری یہ بچی مر جائے۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل اس لمحے یہی چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھ پر معاشرے کا بہت زیادہ بوجھ تھا، اتنا بوجھ کہ کم جان عورت سہ نہیں سکتی تھی۔ میں ان حالات سے فرار چاہتی تھی۔ فرار کیا تھا؟ اگر میری تیسری بیٹی مر جاتی تو میں اپنے شوہر سے مہلت مانگ لیتی۔ تب ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اور میری ساس تن فن کرتے میرے پاس چلے آئے۔ میری ساس بولی، بہت بہت مبارک ہو بہو، تم نے تیسری بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ میں نے بہت کہا تھا حماد کو کہ طلاق دے دو اس کرم چلی کو، مگر وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا تھا۔ خیر میں ایک بات لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر حماد تمہیں 10 بار بھی موقع دے دے تو تم 10 بار بیٹی ہی جنو گی۔ میں چپ چاپ رحم طلب نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر بے انتہا صفات کی آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر انتہائی قدم اٹھانے سے رک جائے۔ حماد بولا، بانو تیسری بیٹی تم ہی کو مبارک ہو، اور ہاں میں تمہیں طلاق دے کر خود کو تم جیسی منحوس عورت سے آزاد کرواتا ہوں۔ اب تم جانو اور تمہاری ڈھیر ساری بیٹیاں جانیں۔ آج میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ مجھے اس وقت رونا نہیں آیا۔ میرا جی کیا کر بولی، طلاق دے، مگر ان بیٹیوں کو نان نفقہ بھی اب بھی تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ باپ ہو تم ان کے۔ حماد ڈٹائی سے ہنس کر بولا، چلو تم مجھ سے اپنی بیٹیوں کا خرچ لے کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کس دم سے کتنا دم ہے۔ جس عدالت کا دروازہ کھٹکاؤ گے رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا دل ایک دم ہل سا گیا۔ میں مسکرا کر بولی، حماد اگر میں تمہارا مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں لے چلوں؟ وہ ہنس کر بولا، سپریم کورٹ بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ میں بولی، حماد سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت ہے، وہ تمہیں تمہارے ہر کام کا پورا پورا صلہ دے گا۔ اگر کبھی فرصت ملے تو قرآن پاک کو گھر کے سب سے اونچی الماری سے اتار کر پڑھ لینا، اور ہاں ترجمہ پڑھنا مت بھولنا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ میری بات سن کر میری سانس نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی اور حماد غصے سے بولا، ارے چل ہٹ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اس غرور کے ساتھ باہر نکلے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ترس آنا بنتا بھی تھا، کیونکہ یہ رعب، یہ تکبر انسان کو نہیں جچتا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت بے بس مخلوق ہے۔ اللہ علموں میں انسان کو گھٹنوں کے بل لا سکتا ہے اور منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ وہ دونوں جب چلے گئے میں نے اپنی نومولود بیٹیوں کو اپنی گود میں بھر لیا، اس کا منہ چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میں کتنی بری ماں تھی نہ، جو کم ظرف لوگوں کی خاطر اپنی بچی کے مرنے کی بد دعا کر رہی تھی۔ ایک دن اسپتال میں رہ کر میں گھر واپس چلی گئی۔ گھر میرا ذاتی تھا، ابو مرنے سے پہلے اپنا گھر میرے نام لگا گئے تھے، بس اسی لیے مجھے در بدر نہیں ہونا پڑا تھا۔ میرا شوہر اور ساس خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں گھر آئی تو ملازم نے گھر کے شیشے کی طرح چمکایا ہوا تھا اور میرے لیے سوپ بنا لیا۔ سر ہلا حماد نے ملازمت پر رکھا تھا۔ سال پیچھے 1 سال سے ہمارے گھر میں ملازم تھا۔ وہ بہت فرما بردار انسان تھا۔ سال سوپ لے کر آیا اور مجھے میری بیٹی کو مبارکباد دے کر بولا، میڈم حماد صاحب نہیں آئے۔ مجھے تلخ لہجے میں بولی، اور اب مجھے کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تیسری بیٹی کی بدائی پر مجھے طلاق دے دیا۔ سال میری بات سن کر بولا، میڈم آپ کو ڈبل مبارک ہو، آپ کی جان ایک ایسے انسان سے چھوٹ گئی ہے جس نے آپ کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا رکھا تھا، آپ کو آپ کے مقام سے کرا دیا تھا۔ اب خیر آپ آرام کریں، آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ سال کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ بیچارہ ہے تو ایک ملازم ہی ہے، مگر اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، ضرور اس کی تربیت کرنے والی ماں نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا تھا۔ کچھ دن بستر پر پڑی رہی، میری بیٹیاں اسکول جاتی تھی۔ ایک دن نیلم بولی، ماما اسکول کی فیس ابھی تک آپ نے جمع نہیں
کر آئی۔ میں پریشان ہو گئی، بولی تم فکر نہ کرو، صبح تک تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ نیلم کو تسلی دے کر میں نے خود بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا تو اس میں 100 روپے کا نوٹ نکلا۔ میں ہاں کر کے رہ گئی تھی۔ حماد بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ ہر ماہ لاکھوں کے حساب سے کماتا تھا، مگر اس نے کبھی میرے ہاتھ پر خرچ نہیں رکھا تھا۔ اگر وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتا رہتا تو آج میرے پاس میری سیونگ تو ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اپنے زیورات بیچ کر چلو بیٹی کی اسکول کی فیس بھر دوں گی۔ میرے والدین نے مجھے جیل میں اچھا خاصا سونا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے زیورات کے ڈبے باہر نکالے۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈبے کھول کر دیکھے تو میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سب کے سب خالی تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بندے مجھے کس حال پر لے آئے ہیں۔ میں بڑی دیر بیٹھی روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ جب دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو میں اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ ساحل کچن میں کھانا بنا رہا تھا، میں کچن میں چلی گئی۔ میں بولی، ساحل، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بولا، جی میڈم، کہیے کیا کرنا ہے۔ میں بولی، میری الماری سے میرے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ ساحل میری بات سن کر ایک دم بوکھلا گیا، اس کے ہاتھ سے چمچہ بھی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ بولا، میڈم، آپ کو کس پر شک ہے؟ میں بولی، حماد پر۔ تب مجھے ساحل کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آیا۔ اس کا یہ سکون دیکھ کر میں بے سکون ہو گئی تھی۔ کہیں ساحل ہی تو نہیں۔ اس سے آگے میں کچھ بھی سوچ کر خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی، ساحل، تم جانتے ہو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں تنہا نہیں دے پاؤں گی۔ ساحل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میڈم، آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ میں بولی، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گے؟ وہ بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں اور جاب کر لوں گا، آپ کو مہینے بھر کا خرچ دیتا رہوں گا۔ تب میں غصے سے بولی، ساحل، تم یہ سب کس رشتے کے تحت کرو گے؟ ساحل تب میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھی۔ وہ بولا، بیوی بن جاؤ گی، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تو ساحل کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی، مجھے تم کوئی جواب بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ تب بولی، نہیں ساحل، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ساحل بولا، احسان کی بات نہیں میڈم، میں نے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے نا، تم پھر آپ کیوں نہیں؟ تب میں بولی، کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور 3 بچیوں کی ماں ہوں، جبکہ تم ایک جوان اور خوبصورت انسان ہو۔ ساحل بولا، خوبصورت تو آپ بھی ہیں۔ میں ساحل کے منہ سے اس قسم کی بات سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں عجیب حالات میں گر گئی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ ساحل کو چڑک دوں گی تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ تو بہت ہی ضدی نکلا، بار بار مجھے شادی کرنے کا کہتا ہے۔ ایک دن تو اس نے میرے پاؤں بھی پکڑ لیے تھے، تب میرے پاس اور کوئی حل نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایسا کام کہہ دیتی ہوں کہ وہ کر نہ سکے، شادی کے ارادے سے باز آ جائے۔ میں بولی، ساحل، میں ایک شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اگر تم روزانہ 50,000 میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دو گے۔ ساحل حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ بس مجھے ساحل سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گھر کل وقت ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں چپ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ساحل نے یہ سب جذبات میں آ کر کہا ہوگا۔ شام تک میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی، تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ساحل کھڑا تھا، وہ بڑا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بانو، میں مولوی صاحب اور گوان کو لے آیا ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا، میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، مولوی صاحب نے نقاب پڑھوایا، ساحل باہر سے ہی کھانا لے آیا تھا اور اس نے سب کو کھلایا اور رخصت کر دیا۔ میری تینوں بیٹیاں سو رہی تھی، جبکہ میں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ساحل آ کر میرے پاس بیٹھ گیا تھا، وہ بولا، بانو، تمہیں حاصل کر کے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ مجھے ساحل کے بے سرو باتوں پر ہنسی آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ساحل نے خود کو ایک وفادار ملازم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کچھ نہیں، میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل میرے لیے کھانا لے آیا۔ ساحل بولا، بانو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ مجھے ساحل کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے جھڑک دیا اور بولی، ساحل، تم اٹھ کر باہر چلے جاؤ، جب تک تم میری شرط پوری نہ کرو گے، اتر آؤ گے تو میں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ ساحل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھ گیا تھا، اپنے معمول کے مطابق کام
نپٹا کر میرے پاس اور بولا بانو میں تمہاری شرط پوری کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہ گیٹ سے باہر نکلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سال یہ شرط پوری نہیں کر پائے گا، ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میری بیٹیاں اسکول جا چکی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے جاگتی دودھ پی کر پھر سو جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے کھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے رہ کر ساحل کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے ایک برس سے میرے گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کے ہونے سے بہت تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب تو میں بار بار اٹھ کر گیٹ کا لوگ چیک کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا مجھے خود ہی بنانا پڑا۔ ساحل رات 10 بجے کے قریب گھر واپس آ گیا، بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کے بہت عجیب سی حالت تھی، ایسی حالت میں کہ میں اسے دیکھ کر ٹھر سی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی 50,000 میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں بولی یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولا بانو میں پیسے لے آیا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں چپ کر گئی۔ تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ صبح کار سے جانے سے پہلے وہ مجھے بتا کر گیا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ضرور ساحل یہ پیسے کسی سے قرض کے طور پر لے آیا۔ آج بھی وہ رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ یوں کرتے کراتے ایک ہفتہ گزر چکا۔ اس نے 7 دن وہ میرے ہاتھ پر 3.5 لاکھ روپے رکھ چکا تھا۔ ساحل کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جانتی تھی کہ اتنا قرض تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ ایک غریب آدمی کو کوئی 1000 روپے دینے سے بھی ڈرتا ہے۔ کجا 3.5 لاکھ۔ میں ساحل پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کچھ کھٹ گیا تھا۔ ساحل کسی غلط ایکٹیویٹی میں بھی ملوث ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا زیور عماد نے نہیں بلکہ ساحل نے چرایا، اور اب وہ بیچ کر مجھے پیسے لا کر دے رہا ہو۔ میرے اندر سوالات کی بجاڑ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر تھک چکی تھی کہ اگر ساحل کرپٹ نکلا تو میں کیا کروں گی؟ میرا کیا بنے گا؟ اس سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی کہ ساحل کے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا؟ اس کا ہی جواب تھا کہ جو اسے پسند کرنے لگی تھی۔ کیوں بہت سے جوابات سے، مگر فی الحال میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں کل ساحل کا پیچھا کروں گی، دیکھوں گی صحیح وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ ہر روز کا 50,000 میرے ہاتھ پہ لا کر تھما دیتا۔ صبح ہی بچوں کو اسکول بھیج کے فارغ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ساحل مجھے بتا کر گھر سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ آج اس نے بے نقاب ہونا تھا، اس لیے میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کار سے نکلنے کے بعد وہ 10 منٹ تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر بس اسٹاپ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر ایک بڑی سی کالی گاڑی آئی تھی۔ ساحل اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ساحل کی سنٹی ایسی تھی کہ وہ ملازم تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گاڑی ساحل کو اپنی ذاتی ہوتی تو وہ کتنا چیختا نا۔ خیر، میں نے اس کی تمام خیالات کو جھٹک دیا اور ایک رکشے کو روک کر ساحل کے پیچھا کرنے لگی۔ ساحل آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے جا کر رکی اور اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا تو ماضی کے جھٹکے میرے سامنے کھل سے گئے۔ شادی سے پہلے ایک بار اس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ میرا انٹرویو 3 مرد حضرات نے دیا تھا، وہ تینوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، حالانکہ میرے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی۔ پھر ساحل کا اس آفس میں داخل ہونا مجھے چونکا گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بغل میں دبائے آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساحل ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے سیکورٹی والوں سے نظر بچا کر اس کمرے میں داخل کرنے کی کوشش کی تو ریسپشن نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے ساحل داخل ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساحل مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے پیچھے ریسپشنسٹ لڑکی بھی داخل ہو گئی تھی۔ وہ بولی باس۔ میں نے اس لڑکی کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ساحل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا تھا۔ میں بولی باس ساحل، تم اس کے باس ہو کیا؟ وہ بولا بیٹھ جاؤ مانو، اتنی گرمی میں چھوٹی سی بچی کو کار سے لے کر کیوں نکلی ہو؟ اس کے پیچھے صوفے پر لٹا دو۔ وہ مجھے ایسے ہدایت دے رہا تھا جیسے میری بیٹی کا سچ میں وہی باپ ہوں۔ میں نے اسے لٹا دیا اور اس نے مجھے گلاس بھر کے پانی کا دیا اور بہت کیئرنگ تھا، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے اپنی پانی نہیں پیا تھا۔ میں بولی ساحل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا بانو، تمہیں یاد ہے کہ آج سے 5 سال قبل تم اس آفس میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی؟ 3 لوگوں نے تمہارا انٹرویو لیا تھا، مگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ان 3 مرد حضرات میں بھی تھا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی،
مجھے لگا تھا کہ مجھے تم سے پہلے نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے تمہاری بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے تمہاری ساری معلومات لے لی تھی کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس میں معلومات موجود تھی۔ امی نے یہ کہہ کر تمہیں مسرت کر دیا تھا کہ تم ہمارے برابر کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ امی کو لگا کہ تم ہماری فیملی میں چچو گی نہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات ہے نہیں، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی۔ وقت آنے پر امی کو رضامند کر ہی لوں گا۔ یوں ہی 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں، پھر دوبارہ سے امی کو منانے کی کوشش کروں گا، مگر مجھ پر بجلی تب گری جب معلوم ہوا کہ تمہاری تو شادی 1 ہفتہ پہلے ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا، اس لیے تمہاری ایجنٹ میں پاگل ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں تو ایک بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی چوری حرکتیں نہیں کی تھی۔ میں نے ابو کے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، کوئی چیز سے کٹ گیا تھا۔ ابو نے میری اس حالت کے پیش نظر مجھے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ وہاں میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں بھول چکا ہوں، مگر جیسے ہی پاکستان آیا مجھے تم پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک بار تمہیں قریب سے دیکھ لوں تو شاید تم سے بیزار ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے تمہارے گھر میں ملازمت کے طور پر یہ کام شروع کر دیا۔ مگر بانو، میں تمہیں جتنا جانتا اتنا ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ تم حسین تھی، باوقار تھی، میں جانتا ہوں کہ اماد کی غیر موجودگی میں اس کے کئی دوستوں نے تمہاری تعریف کر کے تمہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، مگر تم اپنے شوہر کی وفادار رہی۔ تمہارا یہ کردار مجھے تمہارا اسیر کر گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے رابطہ ختم کر لیا تھا، میں نے اپنی والدہ کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ ان کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی نا، پھر تمہاری طلاق ہوگی میرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا۔ تم سے شادی کی تو تم نے انوکھی شرط رکھ دی، اس لیے مجھے ابو کا بزنس پھر سے جوائن کرنا پڑا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ میرے نام منتقل کر چکے ہیں۔ میں نے ساحل کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، میں تو کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ کوئی مجھ سے اتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ ساحل بولا، اماد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے پیٹ ڈالوں، مگر تمہاری خاطر چپ رہا۔ جانتی ہو کیوں؟ اماد کو اس کمپنی نے فراڈ کے کیس میں جیل بھجوا دیا ہے، اسے 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی اماد کے لیے وکیل کرنے میں اجاڑ دی ہے، مگر کوئی وکیل سے سزا سے نہ بچا سکا۔ اب اماد کی والدہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہے۔ ساحل مجھے اور میری بچیوں کو اپنے ساتھ کر لے گیا، جہاں ان کو دادا دادی اور باپ کا پیار ملا، اور مجھے میرے شوہر سے عزت و وقار، محبت اور جان ملا۔ اماد مجھے کبھی